حصول معاش اور زندگی کے دیگر معاملات میں اپنے آپ پر اعتماد کی کوشش شروع کر دی کہ کب تک ہم چچا کے سہارے رہیں گے، اپنے اوپر ہم اعتماد کریں۔ چنانچہ معاش کی چیزیں اپنے معاملات کے حل کرنے کے سلسلے میں آپ نے یہ کوشش جاری کر دی کہ اپنے اوپر اعتماد کریں۔ آپ نے محنت اور حصول معاش کا سفر شروع کر دیا۔ کچھ اجرت لے کر آپ نے قریش مکہ کے بعض افراد کی بکریاں چرائیں۔ مزدوری پر ہمارے رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کچھ افراد کی بکریاں چرائیں۔ آپ نے شام کے ایک تجارتی سفر میں بھی حصہ لیا جس میں خدیجہ بنت خویلد نے بہت سارا مال لگایا تھا۔ یہ ایک مال خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک مالدار خاتون تھی۔ اس سفر میں ان کے مال کا نگراں اور ذمہ دار ان کا غلام میسرہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور امانت سے خدیجہ کی تجارت میں بہت ہی نفع ہوا، بہت بڑا نفع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اتنا بڑا نفع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس عظیم ترین نفع کی وجہ پوچھی۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نفع نہیں ہوا تھا، کیا وجہ ہے؟ یہ نفع بغیر کسی ظلم و زیادتی کے تھا۔ یہ نہیں کہ لوٹا گیا ہو، دھوکہ دیا گیا ہو، ناجائز طریقے سے مال زیادہ کما کے لایا گیا، بغیر کسی دھوکہ دڑی کے، بغیر کسی ظلم و زیادتی کے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے یہ وجہ دریافت کی، کیا وجہ ہے؟ جب میسرہ نے پورا ماجرا، سفر کا پورا واقعہ بیان کیا، انہوں نے بہت ہی غور کے ساتھ سنا، اور سننے کے بعد وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مزید دریافت کرنے لگی، حالانکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلے سے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ اس وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول کی امانت داری، صداقت، سچائی، محنت اور ساری چیزیں، ساری خوبیاں معلوم ہوئی تو ان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گئی، فریفتہ ہو گئی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ وہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک نئے تجربے میں داخل ہو جائیں اور آپ کو اپنا سرتاج اور اپنا شوہر بنا لیں۔ اس سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی معلوم کرنے کے لیے اپنی ایک رشتہ دار سہیلی کو آپ کے پاس بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں 25 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 سال کی ہو چکی تھی۔ نفیسہ بنت منبہہ نے آپ کے پاس آ کر خدیجہ سے شادی کی درخواست کی، کہا خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی تیار ہو گئے، آپ راضی ہو گئے۔ چنانچہ شادی ہوئی اور ایک دوسرے کو پا کر ہر ایک خوش ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مالی معاملات کی ذمہ داری سنبھالنے لگے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے تمام مالی معاملات کو آپ نے سنبھال لیا۔ آپ نے اپنی اہلیت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کو ثابت کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اور آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور انہی کی طرف نسبت کر کے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ اور لقب طیب و طاہر تھا۔ دونوں بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ کوئی بیٹا نرینہ اولاد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ نہ رہی۔ اب آئیے 2-4 قدم آگے بڑھ کر کے نبوت اور رسالت کے سائے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنائے گئے، غار حرا میں کیا واقعہ پیش آیا، اس کو ہم اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں۔ ہم اختصار سے بتلائیں گے، تفصیل کے لیے میں نے بتلایا کہ آپ
پڑھیں الرحیق المختوم، جو سیرت کی مستند کتاب اردو زبان میں مانی گئی ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کے قریب ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے حرا نامی غار میں خلوت اور تنہائی اختیار کیا کرتے تھے۔ وہاں جا کر کئی راتیں اور کئی دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم گزارا کرتے تھے۔ اسی دوران کہ آپ غار حرا میں تھے، سوموار کا دن اور رمضان کے 21ویں تاریخ تھی، 10 اگست سن 610 عیسوی تھا۔ یاد رکھیں گے، سوموار کا دن رمضان کی 21ویں تاریخ تھی۔ قمری تاریخ کے اعتبار سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کی تھی، اور شمسی تاریخ کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 29 سال 3 مہینے 20 دن تھی۔ جبریل علیہ السلام غار حرا کے اندر آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو اپنے سینے سے دبوچا اور کہا پڑھو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھی ہوئی چیز دیکھ کے نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے دبانے کے بعد جبریل نے کہا پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے دوبارہ دبایا، سے 12 دبایا اور یہی معاملہ کیا۔ تیسری بار جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک پہلے دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر اور پڑھا کر گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، تھوڑی دیر ٹھہر کر کے یہاں ہم ایک بہت ہی اہم بات جانیں۔ سب سے پہلی وحی جو غار حرا کے اندر رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اس آیت کریمہ کے اندر، اس وحی کے اندر، اس حکم اور آرڈر کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، رب کا واسطہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اور پہلی وحی سے علم دین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں انسان کے لیے ہر چیز سے پہلے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرے، اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرے، اس لیے کہ جہالت ہی سبب اور وجہ بنتی ہے ہر گمراہی، ہر دلالت، ہر پھٹکار، ہر بدعت کی۔ لیکن ایک انسان کے پاس جب قرآن کا علم ہوتا ہے، اصول قرآن کا علم ہوتا ہے، شریعت کا علم ہوتا ہے، حدیث رسول کا علم ہوتا ہے، تو وہ اپنی علمی بصیرت اور اپنی علمی بصارت سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیتا ہے، جائز و ناجائز کے درمیان تمیز کر لیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھانا چاہیے۔ اسی علم دین سکھانے کے خاطر اسلامی سینٹر احزا نے گزشتہ سال ہی سے آپ لوگوں کے لیے کئی دورات متعین کیا، عقیدہ کا دورہ، طہارت و صلاح کا دورہ، حج کا دورہ، روزے کا دورہ اور سیرت پاک کا دورہ، اور انشاءاللہ العزیز مستقبل میں اور اسی طرح ٹریننگ کورس ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی اتار کر کے دوبارہ واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں باقی رہنے کی طاقت نہ رہی۔ جب یہ وحی کا پہلا ماجرا پیش آیا، تب اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں باقی رہنے کی طاقت نہ رہی۔ آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔
انہوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف، آپ کی دہشت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی خبر دی، اور یہ پہلا واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تو آپ نے اپنی بیوی سے کیا کہا؟ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ خدیجہ نے کہا میرے بھائی اور ساتھیوں، میرے بھائی اور ساتھیوں، یہاں سعادت مند بیوی کا اپنے سعادت مند شوہر کو سہارا دینے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے جو جملہ انہوں نے اپنے منہ سے ادا کیا تھا وہ سننے اور سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ، بے چینی، بے قلی اور پریشانی حضرت خدیجہ نے دیکھی تو حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مجرموں کو، محروموں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مسائل پر مدد کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ پھر غار حرا کی طرف پلٹے تاکہ اپنی تنہائی کی عبادت جاری رکھ سکیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی خصلتوں کو ذکر کر کے نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کے غم کو غلط کر دیا۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ جس سماج کے اندر ہم اور آپ زندگی اور جیون بتا رہے ہیں، اس کا حال کیا ہے؟ آج اگر ہم حیران، پریشان، غمزدہ، رنجور گھر واپس آئے اور اپنے زندگی کا کوئی کٹھن موڑ یا اپنے زندگی میں پیش آنے والا کوئی بڑا حادثہ اپنی بیویوں کے سامنے بیان کریں تو بیوی چڑھ بیٹھتی ہے۔ ارے میں کہتا تھا وہاں مت جا، اپنے من سے جہاں چاہے تو چلے جاتے ہو، اپنے من کے مالک ہو۔ لیکن دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ڈھارس بندھایا، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، تسلی دلانے کے لیے بہت ساری باتیں پیش آئی جس کو ہم تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ پھر غار حرا کی طرف پلٹے تاکہ اپنی تنہائی کی عبادت جاری رکھ سکیں اور ماہ رمضان کے باقی ایام کو وہاں پر آپ مکمل کر سکیں۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ حرا سے مکہ واپس ہونے کے لیے اترے، وادی میں چلنے لگے تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے تشریف لائے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 5 تک اتری، جس کا ترجمہ یہ ہے اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو، جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتلا دوں کہ پہلی وحی اور دوسرے وحی کے درمیان کتنے دن تک وحی بند تھی، اس کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کل 10 دن وحی باقی تھی، وحی دوبارہ نہیں آئی تھی۔ سورہ اقرا کی 5 آیتوں اور سورہ مدثر کی ان 5 آیتوں کے بیچ جو فترہ تھا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، نہیں وہ کل 10 دن کا تھا۔ اور پھر سورہ مدثر کے نازل ہونے کے ابتدائی 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اس کے بعد وحی لگاتار پہ در پہ آنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کی ابتدا اور آغاز کیا، سب سے پہلے آپ نے اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قم فانذر، تیار ہو کر کے لوگوں کو ڈراؤ۔ اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آغاز کیا اور سب سے پہلے آپ نے اپنی دعوت اپنی سعادت مند نیک بخت بیوی پر پیش کیا۔ ایمان کی پکار پر وہ لبیک کہہ دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی ایمان کی دعوت سنی، فوراً انہوں نے لبیک کہا اور اللہ کی توحید کی گواہی دی اور اپنے محترم شوہر کی نبوت کی شہادت دی۔ یہی سب سے پہلے اسلام لائیں، یعنی عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ابو طالب جنہوں نے نبی کی
ماں اور دادا کی وفات کے بعد آپ کی کفالت اور پرورش کی تھی، ان کی وفا میں آپ نے ان کے ایک بیٹے علی کی پرورش اپنے ذمے لے رکھی تھی، جو بعد میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار ٹھہرے اور چوتھے خلیفہ ٹھہرے۔ آپ نے ان کے خرچ برچ اور ان کے نان و نفقہ کی ذمہ داری لے لی۔ اس فضا میں آپ کے زیر تربیت تھے، آپ کے زیر تربیت تھا، آپ ہی کی تربیت ان کو حاصل تھی۔ اس فضا میں ان کا دل بھی ایمان کے لیے کھل گیا اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ کے غلام زید بن حارثہ نے ان کی اتباع کی، پیروی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر سے بیان کی، تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش، بغیر کسی قیل و قال کے تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، بچوں میں پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے رہے۔ 3 سال تک چھپ چھپا کر خفیہ طور پر آپ دعوت دیتے رہے۔ 3 سال تک خفیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ آپ کے صحابہ اور پیروکار جمع ہوتے تھے، وہاں وہ اس جگہ پر جا کر کے آپ انہیں خفیہ طور پر دعوت دیا کرتے تھے۔ اس دور میں آپ پر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، اور اس مدت میں 3 سالہ مدت میں آپ پر بہت سارے لوگ ایمان لائے، مگر وہ اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے۔ جو بھی صحابی ایمان لاتا تھا اپنا ایمان وہ پوشیدہ رکھتا تھا، لوگوں پر عیان اور ظاہر نہیں کرتا تھا، اپنا ایمان چھپاتے رہتے تھے۔ اگر کسی کا معاملہ کھل جاتا تو کفار قریش کی طرف سے اسے قسم قسم کی ہولناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اسلام سے پلٹ آئے۔ لیکن ایک موڑ آیا، خفیہ دعوت سے کہاں تک کام بننے والی تھی۔ اللہ رب العالمین نے رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی تکمیل اور اتمام کرنا تھا، اس لیے ایک موڑ آیا، زندگی کا ایک موڑ آیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ طور پر دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت کے 3 سال مکمل کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ اور فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کا ترجمہ، بس آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو آواز دی۔ بہت سارے لوگ آپ کی آواز سن کر کے اکٹھا ہو گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، جو تمام قریش میں اللہ اس کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ آپ کی چچاؤ ہی میں نہیں بلکہ پورے قریش میں سب سے بڑا دشمن اللہ کا اور اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون تھا؟ ابو لہب تھا۔ جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے منتظر کھڑا ہے، تیار ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سارے کے سارے لوگوں نے یہی جواب دیا، ہم نے آپ سے ہمیشہ صداقت اور امانت ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سخت عذاب سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی عبادت ترک کرنے
اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اللہ کی طرف بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر آنے کی دعوت دی۔ ان تمام لوگوں میں ابو لہب سب سے پہلے بھڑک اٹھا، شعلہ زن اور غضبناک ہو گیا، اور اس نے کہا تمہاری تباہی اور ہلاکت و بربادی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن پر پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں لگے رہے، اور ان کے ہر مجمع اور ہر بازار، ہر مارکیٹ میں ہم نے آپ سے ہمیشہ صداقت اور امانت ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سخت عذاب سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتوں کی عبادت ترک کرنے اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، اللہ کی طرف بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر آنے کی دعوت دی۔ ان تمام لوگوں میں ابو لہب سب سے پہلے بھڑک اٹھا، شعلہ زن اور غضبناک ہو گیا، اور اس نے کہا تمہاری تباہی اور ہلاکت و بربادی ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن پر پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں لگے رہے، اور ان کے ہر مجمع اور ہر بازار، ہر مارکیٹ میں علانیہ طور پر ان سارے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے، اور جس سے بھی ملتا جو بھی ملتا سب کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم آئیے پلٹیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دیا تھا۔ وہ کون سی دعوت تھی؟ سب سے پہلے دعوت کے کس اصل مرکز کی طرف لوگوں کو بلایا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک کی مذمت کی، بتوں کی عبادت چھوڑ دینے پر کی دعوت دی۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کریں۔ اگر ہم ایسے معاشرے میں ہیں، ایسے سماج میں ہیں کہ لوگ توحید کی حقیقت نہیں جانتے، شرک کی حقیقت نہیں جانتے، شرک کی خطرناکی نہیں جانتے، تو سب سے پہلے ہم اپنی قوم، اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اندر توحید کی دعوت دینا شروع کریں۔ اور یہیں پر یہ بات بھی جانے رکھیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی اگر توحید پر نعرے کو سن کر یا اہل توحید کی دعوت کو سن کر اگر کوئی چڑھتا ہے، اگر کوئی جلتا ہے، تو اس کی مشابہت کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے ہے۔ سب سے پہلے چچا تھا، ابو لہب چچا تھا، اللہ کے رسول نے اس کے مال کو نہ لوٹا تھا، اسے قتل کی دھمکی نہ دی تھی، بلکہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر چلا دینے والی تعلیم دی تھی۔ اس کے باوجود سب سے پہلے وہ بھڑک اٹھا۔ اور یہ بات جانے رکھیں کہ مشرکوں کے دل میں، اہل شرک کے دل میں سب سے زیادہ بغض، حسد، کینہ، کپٹ توحید والوں کی ہوتی ہے، اور جتنی نفرت ان کو توحید سے ہوتی ہے اتنی نفرت ان کو کسی چیز سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مخلص توحید پرست بنائے، شرک کی حقیقت سمجھنے اور شرک سے کلی طور پر اجتناب کرنے اور شرک کی مذمت لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دعوت کے مشن کو جاری رکھا، لیکن جو آپ کی دعوت بڑھتی گئی، لوگ اسلام کو قبول کرتے گئے، مکہ اور اہل مکہ یا مشرکوں اور کفار کے درمیان ایک بے چینی سی پھیل گئی، اور ہر ایک نے ہر ممکن طریقہ استعمال کیا کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے روڑا بنائے۔ اس وجہ سے ظلم و زیادتی، ظلم و جور کے پہاڑ توڑے گئے ان صحابہ کرام پر جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اوپر ظلم و جور اور زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، اور صحابہ کرام سنگین سے سنگین حالات سے دوچار کیے گئے۔ آئیے سنا جائے اور جانا جائے کہ وہ اسلام جو آج ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا ہے، جس کی حقیقت کو ہم نے نہ جانا، جس کی حقیقت کو ہم نے نہ پہچانا، جس کے حکام کا پالن کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، اس اسلام کی حفاظت میں، اس خالص توحید کی تبلیغ میں صحابہ کرام نے کتنی کٹھنائیاں اور کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ نبوت کے چوتھے سال کے شروع میں اسلامی دعوت ظاہر ہونے کے بعد مشرکوں نے دعوت کے خاتمہ کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالا جو ان کی طاقت کے اندر تھا۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دی جائیں، جو بھی مسلمان ہو اس کو سزائیں دی جائیں، اور انہیں ان کے دین میں فتنہ ڈالا جائے، چنانچہ ہر سردار اپنے قبیلے کے مسلمان ہو جانے والے شخص کو سزا دینے لگا۔ ہر آقا اپنے اس غلام پر ٹوٹ پڑا جس نے ایمان کی راہ اختیار کی۔ کفار کی جانب سے مسلمانوں کی اذیتیں بہت بڑھ گئی، جیسا کہ یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ ہوا۔ ماں باپ شہید ہو کر مرے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم جنہ۔ اے یاسر کے خاندان، اہل خاندان، اے یاسر کے قبیلے، اے سمیہ، اے عمار، صبر کرو، تم سب کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سمیہ اسلام میں کفار کے ظلم و ستم سے شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہی وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی ہیں، جن کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ہلا کو برباد کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال بن رباح حبشی کو امیہ بن خلف اور ابو جہل کے ہاتھوں بہت سارے مصائب جھیلنا پڑا۔ ابو بکر کی کوشش سے حضرت بلال مسلمان ہوئے تھے۔ جب ان کے آقا امیہ بن خلف کو ان کے اسلام کا علم ہوا تو اس نے ان کے ساتھ سزاؤں کا ہر طریقہ استعمال کیا۔ حضرت بلال کے ساتھ سزاؤں کا، ظلم و زیادتی کا ہر طریقہ استعمال کیا تاکہ کسی طرح وہ اسلام چھوڑ دیں، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ حضرت بلال انکار کرتے رہے، اپنا دین مضبوطی سے تھامے رکھا۔ سنو، امیہ انہیں بیڑیوں کے اندر جکڑ کر مکہ سے باہر لے جاتا، انہیں جلتے ہوئے ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، اور اوپر سے وہ اور اس کے ساتھی انہیں کوڑے مارتے تھے۔ حضرت بلال کو بالوں پر لٹایا جاتا تھا، اوپر سے بھاری چٹائیں رکھ دی جاتی تھی اور اوپر سے کوڑوں کی بارش کی جاتی تھی، لیکن بلال کے منہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے احد کہ اللہ ایک ہے کا نعرہ ہی جاری رہتا تھا۔ ایک بار اسی حال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا، ان کو ترس آیا اور امیہ سے خرید کر انہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے آزاد کر دیا۔ اور اس طرح بہت سارے واقعات، حضرت خباب کے واقعات، حضرت بلال کے واقعات، سمیہ، یاسر، پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی میرے بھائی، اور پڑھنے کے لائق، تاکہ ہم جانیں اور سمجھیں۔ اس سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی، اور اس سے ہمارے ایمان میں ہماری جلا پیدا ہوگی، اور ہم سمجھیں گے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں توحید کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے درخت کو سیراب کرنے کے لیے اپنے خونوں کی قربانیاں دی، اپنے مالوں کی قربانیاں دی، اپنے جانوں کی قربانیاں دی، اپنے آرام کو تج دیا، تب جا کر کے توحید پھیلی اور اسلام
پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دین بن کر کے ابھرا، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ان حالات میں، ظلم و ستم کے حالات میں، ضرورت اس بات کی تھی کہ دعوتی مرکز کی بنیاد رکھی جائے۔ کوئی ایسا مرکز ہو، کوئی ایسا سنٹر ہو جہاں سے دعوت توحید کو جاری رکھا جائے۔ ظلم و جور کے حالات میں حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ مسلمانوں کو قولاً و فعلاً اسلام کے اعلان و اظہار سے روک دیتے۔ اسی طرح آپ خود بھی خفیہ طور پر ہی ان کے ساتھ اکٹھا ہوتے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ علانیہ طور پر اکٹھا ہوتے تو ظاہر ہے کہ کفار آپ اور ان کے درمیان حائل ہو جاتے، کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ وہ ارشاد میں آنے آتے، بلکہ دونوں گروہوں میں ٹکراؤ کی نوبت بھی آ سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس ٹکراؤ کا نتیجہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی شکل میں ہوتا، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، چنانچہ حکمت کا تقاضا چھپنا ہی تھا۔ حکمت کا تقاضا چھپنا ہی تھا۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پر واقع ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے مکان کو اپنا دعوتی مرکز بنایا۔ ارقم بن ابی ارقم مخزومی